نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وإذا وإذا إن الله وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ تو ان کو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ بلا شبہ یقیناً اللہ سبحانہ تعالی قریب ہے۔ اللہ تعالی ہماری پکار سنتا ہے، نہ صرف یہ کہ سنتا ہے بلکہ جواب بھی دیتا ہے، ہماری دعائیں قبول فرماتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس کو پکارتے رہنا چاہیے، دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ دعا مانگنا افضل ترین عبادت ہے۔ دعا میں استعمال کیا ہوا وقت عبادت شمار ہوتا ہے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو پھر ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو قبول کرنا چاہیے، اس کی باتیں بھی ماننی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا چاہیے، بھروسہ رکھنا چاہیے، اعتماد کرنا چاہیے کہ وہ ہماری دعاؤں کو رائے گاں نہیں جانے دے گا بلکہ انہیں قبولیت کا شرف عطا کرے گا، جیسا کہ اس کا وعدہ ہے اور وہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ اور اس طرح انسان صحیح راستہ پا جاتا ہے، زندگی کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ سورۃ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ۔ سو اس سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ۔ یقیناً میرا رب قریب ہے، قبول کرنے والا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو ہمیں ان چیزوں کو جو ہمارے اور دعاؤں کی قبولیت کے راستے میں حائل ہیں، یعنی ہماری اپنی غلطیاں، ہماری کوتاہیاں، ہماری خطائیں، ہمارے گناہ، ہماری نافرمانیاں، ان کو راستے سے ہٹانا چاہیے، ان سے توبہ بھی کرنی چاہیے، ان کو چھوڑ دینا چاہیے، اور ان کی بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے۔ فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ۔ رب تو دور نہیں، وہ تو قبول کرے گا، لیکن ہم بھی تو وہ کام کریں کہ جس سے ہماری دعائیں قبول ہو جائیں۔